أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ نساء کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عنوان میں 3 قسم کی آیتیں. ایک تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو ایک تو اللہ نے اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر فرمایا اور دوسری قسم کی جو آیت ہے تو اللہ نے اطیعوا کا لفظ ایک مرتبہ لا کر اللہ اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول. تو یہ دوسری قسم کی آیت ہے. تو ایک تو اللہ نے اطیع کا لفظ اللہ کے لیے الگ سے ذکر فرمایا اور پھر رسول کے لیے الگ سے ذکر فرمایا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دوسری آیت میں اللہ نے اطیع کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کر کے اللہ اس کے رسول کو الگ اللہ نے ذکر فرمایا. اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول. اس عنوان میں جو تیسری قسم کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت جامع آیت فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہا. یہ باریک بات ہے جو اہل علم نے ذکر فرمایا، علماء نے مفسرین نے ذکر فرمایا. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے رسول کی بھی اطاعت کرے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عنوان بدل کر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت کریں فقد اطاع اللہ، تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون لا کر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا حقیقت میں وہ اللہ کے طریقے پر چل رہا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر نواہی پر چل رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے اوامر اور نواہی پر چل رہا ہے. تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اللہ کی محبت کا دار و مدار نبی کی اطاعت پر ہے، نبی کی اتباع پر۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد تحقیق کے، یقیناً، اس کا ترجمہ ہے فقد یقیناً تحقیق کے، اطاع اللہ، کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مفسرین کرام نے بھی یہاں اشارتاً، کسی نے تھوڑا صراحتاً ذکر فرمایا ہے کہ یہاں ان لوگوں کی تردید ہے جو اہل القرآن ہیں، جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ گویا وہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نعوذ باللہ حدیث کے انکار کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ اور قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان آنا ضروری ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو جن کو اہل القرآن کہتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں زبردست آیت ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو ظاہر بات ہے قرآن کریم کے اندر نماز کا تو حکم ہے، نماز کا طریقہ کہیں موجود نہیں۔ قرآن کریم کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں کہ جس میں اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اتنا ہی ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، نہ 4 رکعت کا ذکر ہے، نہ 3 رکعت والی نماز کا ذکر ہے، نہ فجر کی 2 رکعت والی نماز کا ذکر ہے، کہیں بھی ذکر نہیں۔ لیکن اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ قرآن میں اوقات نماز کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تم نماز پڑھو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب اتنا مطلق ہے کہ سورج غروب ہونے سے، اب سورج کیسے غروب ہوگا، کب ہوگا، اور اس کے لیے افق الگ الگ ہے، مطلع الگ الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور صحابہ کرام نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بات کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مختصر جامع انداز میں، بلکہ یوں کہو کہ قرآن متن ہے اور احادیث اس کی شرح اور تشریح ہے۔ جیسے ہیڈنگ ہوتا ہے تو اس کی شرح نیچے ہوتا ہے۔ آپ اخبار وغیرہ دیکھتے ہیں تو پہلے ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں، تو ہیڈنگ میں ایسا جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر شرح کیا ہوگی، اس کی تفسیر کیا ہوگی، آپ کو ہیڈنگ دیکھ کر اور سرخیاں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن اس کی تشریح اور شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنی تشریح میں ذکر فرمایا، اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نحل کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، اے نبی ہم نے قرآن کو جو اتارا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے قرآن کو جو آپ کے اوپر اتارا ہے، قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ہر بات کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ یہ صرف علماء جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر بات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔ اب اس کی تشریح، وضاحت، تفسیر کہاں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ فرماتے ہیں ما نزل الیک، اے نبی ہم نے جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، وَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو بہرحال ایک لمبا عنوان ہے، ایک مضمون الگ ہے۔ تو میں نے صرف اشارتاً آپ کو کہا کہ قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، جو ہماری کتاب کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، پیٹ پھیر دے گا، تو فرمایا کہ ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے نبی آپ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کے پیچھے نگران بنا کر یا ان کو آپ ان کے لیے کوئی داروغہ بنا کے نہیں دیجیے کہ پیچھے پڑ جائے، نہیں، آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو حکم آپ کی طرف اتارا گیا آپ اسے پہنچا دیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نبی کی ذمہ داری اتنی ہے، اب ماننا نہ ماننا وہ ان کی ذمہ داری۔ اللہ جسے ہدایت دیں گے وہ مانے گا، وہ ایمان والا بنے گا، جو ہدایت جس کو نہیں ملے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ ان کے دعویٰ کا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کے ان کے اوپر دعویٰ کا نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے مسلط مت ہو جائیے کہ تم ایمان لاتے کہ نہیں لاتے ہو، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے میسجز کو بندوں تک پہنچانا اور کھول کر سمجھانا، ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھانا، دلائل و حجت کے ساتھ سمجھانا صرف نبی کی ذمہ داری تھی۔ اب قبول کرنے والے قبول کریں، قبول نہ کرنے والے تو جہنم میں جائیں۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا ومن تولا، جو منہ موڑ لے، جو آپ کی بات نہ مانے، جو قرآن کا انکار کرے، وما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی جی ہم نے آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو اسی لیے وعظ و نصیحت میں بھی اتنا ہی ہوگا کہ علماء ہو، بیانات میں ہو، قرآن کے درس میں ہو، تفسیر میں ہو، لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام ہم رکھیں گے، ان کو سمجھائیں گے اور ان کو چھڑیاں پکڑ کر سمجھائیں گے، بس اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ بقیہ راہ راست پر لانا، ان کے دلوں کو بدلنا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کام اتنا ہی ہے۔ تو آپ جو واعظ ہیں اور جو مبلغ ہیں اور جو بیان کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو وضاحت کے ساتھ کھول کر اور عوام کے مطابق عوامی زبان میں ان تک بات پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ دوسری آیت میں منافقین کا ذکر ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین آپ کو جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے، یہ ان کے اندر دوغلاپن ہوتا تھا، سامنے ایک طرح سے ہوتے تھے اور پیچھے دشمنیاں کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی وحی آتی، اللہ کا پیغام حکم آتا، تو فوراً کہتے کہ طاعتن، ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ مطلب یہ کہ فوراً کہتے کہ اللہ کا جو حکم ہے، آپ نے جو حکم دیا وہ سر آنکھوں پر، ہم اسے قبول کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ جھوٹی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے دعوے کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو یہ آپس میں مل کر راتوں میں مشورہ کرتے تھے کہ کیسے ان کے پیغام کو روکنا چاہیے، قرآن کریم کے اس حکم کو نعوذ باللہ کیسے توڑنا چاہیے، اور کیسے اس طرح مسلمانوں کے درمیان انتشار کیسے پیدا کرنا چاہیے، یہ آپ کے پیچھے مشورے کرتے ہیں۔ رات بھر جاگ کر یہ لوگ مشورے کرتے ہیں، پھر جب سامنے آتے تو بڑے اطاعت و فرما بردار مطیع بن کر اپنے سر کو جھکا کر کہتے کہ طاعتن طاعتن، ہم تو آپ کی بات کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ان کا دوغلاپن ہوتا تھا، یہ ان کی منافقانہ چال ہوتی تھی، لیکن جب مجلس سے باہر جاتے تو اس طرح کے مشورے کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کو، اللہ نے ایک تو خبر دے دی کہ یہ لوگ اس طرح کے دھوکے باز ہیں، اس طرح آپ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
یہ ان کی ظاہری شکل صورت سے آپ دھوکہ مت کھائیے، یہ دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت ہے، ان کی زبان بڑی میٹھی ہے اور سر پہ امامہ باندھے ہوئے، بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر تو بڑے اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، ان کی زبان بڑی طرف زبان، بڑی میٹھی زبان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں اور دیگر بعض منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اے نبی جی، لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کی باتیں، جن کی میٹھی میٹھی باتیں، میٹھا کلام آپ کو بڑا متاثر کرتا ہے، بڑا آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے، ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسی چرب زبانی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کو ان کے باتوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ہر بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ہماری بات کو سنتا ہے۔ اس طرح کے منافق اس طرح ہوتے تھے۔ قرآن نے صاف کہا ان کی اتنی میٹھی باتیں، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے ان کی میٹھی باتوں میں دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن نے وہاں صاف کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں، جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت میں سچ جھگڑالو ہیں، بڑے بد زبان ہوتے ہیں، اگر لڑنے پہ آتے ہیں تو ان کی زبان اتنی گالیاں گلوچ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، بڑے سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے صاف کہا، لیکن آپ کے سامنے اس طرح میٹھا کلام، میٹھی گفتگو، میٹھے انداز، لیکن پھیکے اس طرح کے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہر زمانے میں ہوں گے، تو بظاہر تو لوگوں کو دھوکہ دیں گے، بظاہر ان کی زبان بڑی میٹھی میٹھی ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ہر کوئی آتا ہے یوٹیوب کے اندر کھڑے ہو کر، سر پہ امامہ ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، اور ظاہر میں تو بڑا خوبصورت، بڑے علامہ تو دہر نظر آتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں قرآن و حدیث کے کرتے ہیں کہ عام طور سے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، کتنے ماں اور بہنیں ہوتی فون کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مولانا کی بات سنی، بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں، یاد رکھو دھوکہ ہے۔ قرآن کی باتیں احادیث کہنے سے اور دلائل دینے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، عقائد کو دیکھنا پڑے گا، ان کی الفاظ کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑو۔ واقعی اگر صحیح علماء ہیں، علماء حق ہیں، ہمارے علماء دیوبند ہیں، علماء ہیں، ہمارے علماء حق ہیں، تو آپ ان کی بات ضرور سنیں۔ آپ اپنے گھر کے عورتوں کو بھی، جوان بچے اور بچوں کو بھی بات تاکید کریں، اگر کسی کی بات سننا ہو تو پہلے تحقیق کریں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کون ہے۔ آج ہر کوئی آ رہا ہے، ہر کوئی آ کے بول رہا ہے، اور آیت دے کر، آیت نمبر، قرآن کے حدیث، بخاری کی حدیث، حدیث صفحہ نمبر، حدیث نمبر دے کے پیش کرتا ہے۔ دھوکہ ہے دھوکہ، اس کے پیچھے وہ ہمارے برین واش کرتا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ یہ سمجھیں گے مولانا اتنا سخت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے کچھ لوگ بازار میں آ گئے ہیں کہ جو صحیح کے ساتھ غلط ملے ہوئے ہیں، اوریجنل کے ساتھ جیسے ڈپلیکیٹ ہر چیز آ جاتی ہے، تو اس طرح علماء حق کے ساتھ علماء سو بھی آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنی فصاحت و بلاغت سے، اپنی میٹھی زبان سے اس طرح کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بعض علماء اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو علماء حق ہیں اپنی بات پیش کریں۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو اس لیے ہم صحیح جو علماء کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ہندوستان کے ہمارے کبھی علماء ہیں، ان کی باتیں سنیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ علماء سے معلوم کریں کہ کس کی بات سننا ہے، کن کے مسائل آپ سننا ہے۔ آپ تو کہیں گے کہ وہ تو بڑے دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، وہ تو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، سب دیں گے، ہم نہیں کہتے کہ سب دیں گے، لیکن اس کے پیچھے بہت دھوکہ ہے۔ اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو مت بگاڑو، اپنے عقائد کو مت بگاڑو، ورنہ آپ دیکھتے دیکھتے آپ کے عقیدے بڑھ جائیں گے۔ آج قادیانی یہی کام کر رہا ہے، قادیانی ایسی ہی میٹھی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ رات کو 10 بجے ان کا چینل شروع ہوتا ہے اور رات کے 2 بجے تک ان کا چینل چلتا ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا چینل پھیلا ہوا ہے، ہزاروں لوگ دنیا میں ان کے چینل سن رہے ہیں۔
اس طرح وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح وہ اپنی قادیانیت کو کیسے پھیلا رہے ہیں۔ ان کے پاس ذرائع موجود ہیں اور ان کے لیے ہر چیز موجود ہے، تو اس سے ہر چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اس سے سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے، سانپ بظاہر اوپر جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے، تو اس لیے دھوکے میں مت پڑو۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کے دیا کہ ان کی میٹھی میٹھی زبانیں ہیں لیکن وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، ان کے عقیدے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دسوں واقعات میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مثال کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ ایسے کتنے لوگ دھوکے میں پڑ کر قادیانی بن رہے ہیں، اپنے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں، ان کا ایمان جا رہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، شام کو مومن ہے صبح کافر بن کے اٹھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میری ذمہ داری میں آپ کو میری ماں اور بہنیں بھی سنتی ہیں، ہر ایک کو نہ سنیں۔ اپنے شوہروں کے ذریعے، مردوں کے ذریعے سے آپ کسی مولوی سے، آپ کے مسجد کے مفتی علماء سے معلوم کریں کہ کس کی بات سننا ہے۔ آپ ایک دو چند علماء ہیں جو ہمارے علماء ہیں تو ان کو فالو کریں، ان کی بات سنیں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کی تفسیر کو سنیں، ان کے بیانات کو سنیں۔ ہر کوئی اتنا سنیں، چاہے وہ کتنا اچھا کیوں نہ بولے، چاہے وہ کتنے اچھے مسائل نہ سمجھے، دوسری سب دھوکے ہیں۔ بات آ گئی تو میں کھل کے کہہ، حالانکہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی لیکن اللہ نے اب بات ذہن بڑھا، تو میں نے آپ کے سامنے بات کھل کے، ایک ریکارڈنگ کا مقصد بھی میرا یہی کہ حق بات ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے جائے۔ تو اس لیے تو یہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے منافق تو آج بھی موجود ہیں منافقین، تو اس لیے اس طرح کے ان کے لباسوں سے، ان کے عمامے، ان کے داڑھیوں سے، ان کے ظاہری شکل سے دھوکے نہ کھائیں۔ اور بخاری کا حوالہ اور صحیح مسلم کا حوالہ اور سیاہ ستہ کا حوالہ بھی دے دے، صفحہ نمبر بھی دے، آیت نمبر بھی پیش کرے، حدیث نمبر بھی پیش کرے، تبھی نہیں۔ اس میں میرے دوستو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے چوکنا رہتے ہیں، دنیا کا معاملہ کوئی چیز خریدنا تو ہم کتنا اسے تحقیق کرتے ہیں، کتنا اسے کھنگالتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر کوئی کو سنیں، ہر کوئی کو سنتے چلے جائیں، یہ اپنا ایمان بگاڑتے چلے جائیں، تو اس سے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ قرآن نے وہاں کہہ دیا صاف کہ وہ دھوکے باز ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، وہ زبان سے بڑے میٹھے ہوں گے لیکن دھوکے میں مت پڑو۔ اللہ نے اپنے نبی کی تنبیہ فرمائی، اپنے نبی کو آگاہ فرمایا آپ دھوکے میں مت پڑے، تو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے آئے۔ اب یہ ان کا تذکرہ ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین کہتے ہیں طاعتن، اطاعت کے معنی اطاعت، آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، ایک جماعت مشورہ کرتے ہوئے رات گزارتی ہے ان باتوں کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ ہے، آپ جو کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح اس بات کو ختم کیا جائے۔ اب جو قرآن میں جو حکم آیا ہے اس کو کیسے توڑا جائے، مسلمانوں کو ذہن سازی کیسے کیا جائے، اور شک و شبہات، شکوک و شبہات کیسے ان کے ذہنوں میں ڈالیں، تو یہ ان کے مشورے ہوتے ہیں۔ نئے نئے مسلمانوں کا انتخاب کرتے ہیں، بھولے بھالے سیدھے سارے مسلمانوں کا انتخاب کر کے ان کے ذہنوں میں اس طرح کی شکوک شبہات ڈال کر ان کے ایمان کو، عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے، جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہوئی رات گزارتی ہے اس بات کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، دوسری بات فرمائے، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ ان کو نوٹ کر رہا ہے جو کچھ وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو گویا اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو رات کی تنہائی میں جا کر چھپ چھپ کے مشورہ کرو، اسلام کے خلاف سازش کرو، مسلمانوں کے خلاف سازش کرو، اللہ اس کے رسول کے خلاف سازش کرو، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں، ہم اسے نوٹ کر کے رکھیں گے۔
جب پکڑنے کا وقت آئے گا تو ہم تم کو پکڑیں گے. کہتے ہیں نا ہم کسی کو بچے کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں تم جو کہتے ہیں نا ہم ریکارڈ کر کے, آپ تو موبائل کا زمانہ ہے نا, ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, دیکھو ہم نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے, ویڈیو کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا, ہمارے پاس پروف موجود ہے, وائس ریکارڈنگ بھی ہے, اور اسی طرح ہم ریکارڈنگ جو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ریکارڈنگ تمہارا موجود ہے. تم رات کی تنہائی میں کیا کرتے ہو, رات کے تنہائی میں خفیہ تدبیر کرتے ہو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ارے تم بھی خفیہ تدبیر کرو, اللہ بھی خفیہ تدبیر کرے گا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, وہ بھی مکر کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے مکر کا ان کو پتہ نہیں چلتا. کیسے اللہ ان کو پکڑتے ہیں, اللہ کیسے ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھ کر رکھا ہے جو کچھ وہ رات گزارتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن ان کو آگاہ کرنے کے لیے, ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, تمہاری ہر بات ہمارے پاس نوٹ ہو رہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی کو دو باتوں کا حکم دیا, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجیے, ان کی فکر مت کریں. دوسرا کام وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ کریں. وہ جتنا بھی مشورے کرنا ہے کر لیں, آپ اللہ پر بھروسہ کریں, وہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے, وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے, اللہ آپ کا محافظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا, آپ ان کے مشوروں سے آپ پریشان مت ہو جائے, خفیہ تدبیروں سے آپ پریشان مت ہو جائیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کام کرتے رہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے نبی جی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ تعالیٰ بطور وکالت کے کافی, اللہ آپ کے لیے کافی. حسبنا اللہ, حسبی اللہ ربی, اللہ تعالیٰ میرا پروردگار میرے لیے کافی. علیہ توکلت وإلیہ انیب, میں نے اسی پر بھروسہ کیا, میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں. نعم المولا و نعم النصیر, وہی ہمارا بہترین مولا ہے, وہی ہمارا بہترین کارساز ہے, ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے اور دشمنوں کی چالوں کو ختم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تیسری آیت ہے افلا یتدبرون القرآن. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کن سے پوچھ رہے ہیں, کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ مجھ سے, آپ سب سے, قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مرد خواتین سب سے. کیا قرآن میں غور نہیں کرتے آپ کو؟ افلا یتدبرون القرآن. دوسری جگہ فرمایا ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں میں قفل تالے لگ گئے؟ تم قرآن میں غور نہیں کرتے. قرآن نازل ہوا ہی غور و فکر کرنے کے, قرآن کو اتارا ہی گیا لیتذکر اولو الالباب, تاکہ قرآن میں غور و فکر کرے, تدبر کرے, قرآن کی گہرائی میں جائے. قرآن میں تدبر کرنا تو ایک اس کے تین طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ, اور دوسرا ہے قرآن کریم کے معانی, اور تیسرا ہے قرآن کریم کے تفاسیر جو اس کی گہرائی میں جائیں. یہ تین کام ہیں, تین کام میں الگ الگ ہیں. تو پہلی بات ہے کہ الفاظ پر غور و فکر کریں. آگے اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں. تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نازل شدہ ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہو جائیں. تو پہلے اس بات کو سمجھے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہے الفاظ, دوسرا ہے قرآن کے معانی, تیسرے ہے قرآن کی تفسیر. تین چیزیں. تو ایک تو الفاظ ہیں, قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کیا, ہے کوئی اسے یاد کرنے والا. قرآن کے الفاظ کو یاد کرو, جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں.
آپ ہیں، آپ سورہ یاسین یاد کریں، جتنا قرآن کریم آپ جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد کریں۔ تو قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا اور اس کو یاد کر کے نماز میں پڑھنا، نماز کے علاوہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک تدبر کا پہلا درجہ ہے، تدبر کا پہلا درجہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت، مشہور واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ یا ربی، کہ آپ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین اور آسان ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ احمد، میرا قرآن ہے، میری کتاب۔ پھر حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ کہا کہ سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے، دونوں طرح سے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جتنا آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن کریم کے حروف اس کے الفاظ ہیں، اس کی نورانیت، انوارات، اس کی برکتیں، رحمتیں آپ کے اندر اترتی چلے جائیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے اور پھر رمضان بالکل سر پہ قریب ہے، سر پہ کھڑا ہے، تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، کم سے کم 3-5 پارے تو ہم پڑھیں، رمضان میں تو اور زیادہ پڑھیں۔ جتنا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اس کی برکتیں، رحمتیں ہم دیکھتے چلے جائیں، خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ بھی تدبر کا پہلا درجہ۔ پہلے قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی، مخارج اور صفات کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ورنہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں سورہ فاتحہ میں، اور جتنی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، آپ کسی حافظ کے سامنے، کسی عالم کے سامنے پڑھ کر سنائیں، آپ کو 10 غلطیاں نکالیں۔ تجویدی اعتبار سے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، پھر بھی الحمدللہ مکاتب کے طالب بالغان کی محنت سے بہت سارے نوجوان اسٹوڈنٹ، اسکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے ماشاءاللہ حافظ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی محنتیں، ہمارا قابلین کی محنتیں، بہرحال یہ عنوان الگ ہے۔ تو پہلی بات فرمایا کہ قرآن کے الفاظ، افلا یتدبرون القرآن۔ دوسرا ہے قرآن کے معانی کو دیکھنا۔ یہ معانی آپ کسی ہمارے صحیح علماء کی، مفسرین کی آپ ترجمہ دیکھ کر، تاکہ ترجمہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے۔ آج سب سے آسان ہمارا اکابرین نے جو فرمایا، ایک تو حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، جو توضیح القرآن کے نام سے 3 جلدوں پہ آئے، قرآن کا ترجمہ لفظ بلفظ۔ دوسرا ہے حضرت مولانا جو حیدرآباد کے خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ، آسان قرآن، یہ بھی 1 جلد میں موٹی سی کتاب، تو آپ اسے پڑھیں، ترجمہ آسانی کے ساتھ۔ یعنی ہمارے جو موجودہ ہماری زبان ہے، ہمارے اردو کے اب جو موجودہ محاورات ہیں، اس کے حساب سے حضرت نے ترجمہ فرمایا، اور بھی لکھے ہوں گے، میرے علم میں ہے، ہمارے اساتذہ نے فرمایا۔ تو آپ کو اگر ترجمہ دیکھنا ہے تو ان کی ترجمے دیکھ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معرف القرآن ہے، لیکن بعض جگہ ترجمہ بڑا دقیق ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت نے معرف و مسائل کے ذریعے سے اس کا ترجمہ آسان بھی کیا۔ تو اس لیے تو ان ترجمہ بھی آپ دیکھیں، مثلا آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو اس کا ترجمہ بھی دیکھتے رہیں، سورہ رحمان یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، اور جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں یا آخر کی جتنی صورتیں آپ بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ سے 1 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، تو پھر آپ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا امام کے پیچھے آپ وہ صورتیں اگر سنیں گے تو انشاءاللہ واقعی آپ کو لطف آئے، اور نماز میں استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی، ذہن نہیں بھٹکے گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تراویح میں اگر آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، آپ پہلے سے ترجمہ دیکھ کر جائیں گے، تو آپ تراویح میں حافظ صاحب کے پیچھے قرآن 1.25 پارہ 1.5 پارہ 3 پارے سنیں گے تو انشاءاللہ واقعی آپ کو مزہ آئے۔ پوری بات نہ صحیح، لیکن مضمون تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مضمون ہے۔ یہ تدبر کا دوسرا درجہ ہے، اتنا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اکابر کی جو علماء، اسے ہمارے اکابرین علماء کی جو کتابیں ہیں، ترجمے، ان کے پڑھے، ہر کس و ناقص کی نہ پڑھیں۔
تیسرا ہے جو قرآن کریم کی تفسیر، جسے ڈیپ میں جا کر اس کے اندر جو مسائل ہیں، شان نزول ہیں، حقائق ہیں، دقائق ہیں اور اس کی تفاسیر ہیں، یہ صرف علماء کرام کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ یہ صرف علماء ہیں، جو ہر عالم ہی نہیں کرتے۔ ہمارے کتنے علماء تفسیر کرنے سے گھبراتے ہیں، ان کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندر گہرائی رکھتے ہیں تو ہی قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، آپ ان کی تفسیر نہیں۔ تو اس لیے یہ تدبر کے 3 درجے ہو جاتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو اس لیے ایک تو یہ کہ قرآن آپ صحیح پڑھیں اور اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ دوسرا ترجمہ، تو میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ تیسرا ہے کہ تفسیر صرف علماء حق ہیں جو اس فن سے ماہر ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ تفسیر کرنے کے لیے شیخ الحدیث نے لکھا ہے 15 علوم کی ضرورت ہے، جس میں نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، اور نکات کو جاننا پڑتا ہے، شان نزول کو جاننا پڑتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کے شان نزول کو اور اس کے آداب کو جاننا پڑتا ہے۔ ایک ہی آیت ہوتی، اللہ نے اس جگہ وہ کیوں آیت نازل فرمائی، اسی قسم کی آیت یہاں کیوں ہے، وہاں کیا مطلب ہے، یہاں کیا مطلب ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا۔ صرف ترجمہ دے کے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وہ ایک مستقل علماء مدرسوں میں جا کر 8 سال پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے۔ پھر جو اس فن میں جو ماہر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پر وہ محنت کرتے ہیں، پھر اس میں وہ اسپیشلسٹ بنتے ہیں۔ کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ محنتوں کے بعد یہ قرآن کریم کی تفاسیر سامنے آتی ہیں، تو اس سے ان علماء حق سے آپ بہرحال افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن میں غور و فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس میں غور و فکر کریں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہو جاتا۔ ایسے اختلاف ہوتا تو اس میں بھی یہاں فرمائے کہ اس میں بھی 3 باتیں۔ تو پہلے یہ ہے کہ الفاظ بالکل صحیح۔ قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے جو قرآن کے الفاظ ہیں وہی الفاظ آج بھی ہیں۔ لوح محفوظ میں جو الفاظ موجود ہیں وہی جبرائیل لے کر آئے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور وہی الفاظ، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ آج جو 7 آیتوں والی ہے تو اس میں 1400 سال پہلے بھی وہی ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اوپر کا نقطہ نیچے آ گیا، نیچے کا نقطہ اوپر گیا، یا ایک نقطہ تھا تو 2 نقطے ہو گئے، نعوذ باللہ 2 سے ایک نقطہ کاٹ دیا گیا، یا کی جگہ وہ با بن گیا، یا با کی جگہ یا بن گیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایک نقطے کی بھی اللہ نے فرمائی، یہی قرآن کا اعجاز ہے جسے اعجاز قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح من معانی محفوظ ہے۔ دوسرا ہے ترجمہ۔ ترجمہ ہمارے اکابر نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عطا ابن ابی رباح نے، اور حضرت باقی نے، جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، اس وقت میں انہوں نے جو ترجمے کیے۔ اور تیسرا ہے تفسیر، وہی تفسیریں آج بھی منقول ہیں 1400 سال سے۔ وہ عربی میں تھی، اس کے بعد اس کے ترجمے ہوئے، تو آج بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو عبداللہ ابن عباس کی تفسیریں ہیں ان کے ترجمے تو آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو تفسیر ترجمہ ہے تو آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ صحابہ کے دور میں جو ترجمے تھے، جو انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کو، انہوں نے سمجھا، تو آج بھی اسی طرح سینہ بسینہ، کتاب در کتاب، یہ ہمارے اندر نقل در نقل منتقل ہوتا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک موجود ہے۔ تو یہ قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں ذرا کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو گئی، الفاظ چھوڑ گئے، الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، اور یہ کتاب میں یہاں تھے، دوسری کتاب چھاپی گئی تو اس میں آگے پیچھے ہو گئے، معنی آگے پیچھے ہو گئے، کسی نے آ کر کچھ معنی کیا، اس زمانے میں کسی نے اس کے کچھ معنی کیا، اب آ کر نیا لیٹسٹ معنی کسی نے کچھ کر دیا۔ قرآن میں ایسا نہیں ہوتا۔ 1400 سال پہلے جو الفاظ ہیں وہی ہیں، 1400 سال پہلے جو ترجمے آج بھی وہی ترجمہ ہے، 1400 سال پہلے جو اکابر نے تفسیر کیا آج بھی وہی تفسیر۔
تو یہ قرآن کریم کے اعجاز، قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کا ہوتا تم اس میں ضرور اختلاف پاتے، اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر سر جھکا کے مانو یہ اللہ کا کلام ہے، کیوں انکار کرتے؟ یہ کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حقانیت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔